ظالم باپ نے 7 بچوں کو اپنی بیگم کے سامنے ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ صبح 10 بجے جہاں پر پورے پاکستان تو کیا دنیا بھر میں امت مسلمہ عید کی خوشیاں منا رہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں مظفر گڑھ کے علاقے علی پور میں ایک شخص، ایک فرعون نما باپ جس نے اپنے 7 بچوں کو پہلے بیگم کے سامنے مارا، ماں دیکھتی رہی، ماں تڑپتی رہی کہ میرے لختے جگروں کو مارا جا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ ماں اتنی طاقت رکھتی ہی نہیں تھی کہ اپنے بچوں کو چھڑا پاتی اس ظالم باپ سے۔ بچوں کی عمر جو بتائی جا رہی ہے وہ 6 ماہ سے لے کر 10 سال تک ہے، جس میں 5 بیٹیاں تھیں، یعنی کہ 5 رحمتیں، 2 نعمتیں۔ 7 بچوں کو پہلے بیگم کے سامنے مارا۔ جب دیکھا کہ تمام بچے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ہمیشہ کی نیند سلا دی ہے، اس شخص کو پھر بھی آرام نہ آیا۔ اس کے بعد بیگم کو بھی کلہاڑے کے وار کر کے مار دیا۔ بیگم بچوں کو نہ بچا سکی، جب بچوں کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا اس کے بعد ماں کو مار دیا۔ اب جو میرے ہاتھ میں FIR ہے، یہ FIR سگے باپ پر درج ہوئی ہے۔ سگے باپ نے اپنے لختے جگروں کو، لختے جگروں کی ماں کو بھی مار دیا۔ اب ماں تو کچھ کر نہ سکی، بچے بھی کچھ نہ کر سکے، پہلے بچوں کو مارا پھر ماں کو مارا۔ اگر ماں کو پہلے مارتا تو یقین جانیے بچے جتنی مرضی طاقت رکھتے تھے، لیکن بچوں نے اپنی ماں کو چھڑانا تھا۔ بیچارے بچے بے بس، بیچاری عورت بے بس جو کچھ نہ کر سکی۔ پولیس نے جب اس گھر میں صبح پہنچ کر اہل علاقہ نے کمپلین کی کہ ہمیں اس گھر سے چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے، جب پولیس پہنچی تو کمرے میں 7 بچے اور ایک خاتون کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی۔ ان لاشوں کو اٹھایا۔ آج اس گھر میں اس وقت 8 جنازے اٹھ رہے ہیں اور پاکستان میں عید منائی جا رہی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب سجاد نامی ملزم کو جب گرفتار کیا تو اس نے بتایا کہ ہمارے گھر میں تنگ دستیاں تھیں، ہمارے گھر میں پریشانیاں تھیں، ہمارے گھر میں غربت تھی، ہمارے گھر میں بھوک تھی، جس وجہ سے میں نے تنگ آ کر اپنے 7 بچوں کو اور اپنی بیگم کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ اس شخص سے سوال کرنا چاہیے کہ اگر آپ اس قابل نہیں تھے کہ بچوں کو پال سکتے یا بچوں کو نہیں کھلا پلا سکتے تھے، کسی کو دے دیتے۔ وہ پھول جیسے بچے، بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس اولادیں نہیں ہیں، اولاد جیسی نعمت کو لوگ ترستے ہیں، لیکن وہ بدنما شخص، وہ فرعون نما شخص جس نے اس بات کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ 6 ماہ کی بچی کتنی اس میں جان ہوگی، وہ تو ماما پاپا بھی کچھ نہیں کہتی ہوگی، صرف دودھ مانگتی بچی کو بھی اس شخص نے نہیں بخشا، اس کو بھی مار دیا۔ پولیس نے شخص کو گرفتار تو کر لیا۔ اب ایک طرف تو یہ شخص ذمہ دار ہے ہی ہے، لیکن دوسری طرف ذمہ دار حکومت پاکستان بھی ہے، ہمارے حکمران بھی ہیں۔ یہ جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ جو اپنی جان لے رہے ہیں، گھر میں بھوک ہے، گھر میں پیاس ہے، گھر میں پریشانی ہے اور خواتین کے ساتھ جھگڑے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ گھر میں کھانے کو اگر کچھ نہ ہو تو خاتون تو اپنے بچوں کے لیے مانگے گی، کیونکہ بچوں کی بھوک ماں کو برداشت نہیں ہوتی، ماں خود تو بھوک برداشت کر لے گی لیکن اپنے بچوں کے لیے اس شخص کے ساتھ لڑ پڑے گی۔ اس خاتون نے بھی ایسے کیا ہوگا، ان بچوں کے لیے کچھ مانگا ہوگا، لیکن شخص نے یہ لحاظ نہیں کیا کہ آج عید کا روز ہے جہاں پر لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب شاید وہ کتنا ہی بے بس ہوگا، کتنا ہی وہ پریشان ہوگا یا وہ کس کیفیت میں ہوگا کہ اس شخص نے کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں کیا، کمرہ بند کیا اور ایک کمرے میں بند کر کے ان تمام پھول جیسے بچوں کو، اس خاتون کو جس کی عمر 35 سے 40 سال بتائی جاتی ہے، اس کو مار دیا۔ پولیس نے بہرحال اس شخص کو گرفتار تو کر لیا۔ اس نے صرف یہی کہا کہ بھئی میں گرفتاری دیتا ہوں کیونکہ میں بے بس تھا، میرے گھر میں غربت تھی، میرے گھر میں پیاس تھی۔ اس تمام واقعے کا حکومت پاکستان، حکمران تو ذمہ دار ہے ہی ہیں، لیکن بحیثیت معاشرہ ہم خود بھی ذمہ دار ہیں۔ اپنے اہل علاقہ، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی دیکھیں کہ جس گھر میں سفید پوش لوگ بیٹھے ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو بھیک نہیں مانگتے، ہمیں سب سے پہلے ان لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے، ان کے گھر میں راشن ڈالنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے گھر میں بھوک تو نہیں ہے۔ پتہ نہیں شاید اس بیچارے کے پڑوسیوں نے کبھی اس سے جا کے نہیں پوچھا ہوگا یا کس کیفیت میں ہوگا، کس پریشانی میں ہوگا کہ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے پھول جیسے بچوں کو ختم کر دیا۔